السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 37۔ ڈان کورلیون پر حملے کے بعد کورلیون فیملی اور اس کی مخالفت میں متحد ہو جانے والی پانچوں فیملیز کے درمیان لڑائی فروری 47 تک جاری رہی۔ پانچوں فیملیز کی سربراہی ٹاٹیگلیا فیملی ہی کر رہی تھی، تاہم نقصان پانچوں فیملیز ہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ کورلیون فیملی گو اس لڑائی میں اکیلی تھی، لیکن پلہ اس کا بھاری تھا۔ کاروباری طور پر دونوں فریقوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پہلے تو پولیس نے تمام ناجائز دھندے بند کرا دیے تھے۔ کیپٹن کلسکی کے قتل کی وجہ سے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ سخت اشتعال میں تھا، لیکن جب ہیگن کی کوششوں سے اخبارات میں کیپٹن کلسکی کی بدعنوانیوں کی کہانیاں ثبوت کے ساتھ شائع ہوئیں اور یہ بھی واضح ہوا کہ قتل کے وقت بھی وہ منشیات کے ایک اسمگلر کے ساتھ تھا اور دونوں اکٹھے قتل ہوئے تھے، تو پولیس والے کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ادھر ناجائز دھندے بند ہونے سے ان کا اپنا مالی نقصان بھی ہو رہا تھا۔ اس طرح کے تمام اڈوں سے بہت سے پولیس آفیسرز کے بھتے بندھے ہوئے تھے۔ اڈے بند ہوئے تو بھتے بھی بند ہو گئے اور جلد ہی پولیس والوں کی حالت پتلی ہونے لگی۔ بہت سے پولیس والے ملازمت کے شروع میں بڑے بلند خیالات لے کر ڈیوٹی پر نکلتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ احساس زیاں ان پر غالب آ جاتا تھا۔ وہ سوچنے لگتے تھے کہ ہم قلیل تنخواہوں کے عوض جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں اور دنیا عیش کر رہی ہے۔ آخر انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ آسائشوں سے محروم رہیں اور ان کے بچے گھٹیا اسکولوں میں پڑھیں؟ چنانچہ وہ نذرانے قبول کرنے شروع کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر بدعنوان پولیس والوں میں بھی یہ سوچ غالب تھی کہ وہ چھوٹے موٹے ناجائز دھندوں کو نظر انداز کرنے کا معاوضہ تو وصول کر لیتے تھے، لیکن منشیات کے دھندے کو وہ بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ منشیات کی کمائی میں حصہ لینے والا پولیس آفیسر ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا تھا، اور اسے بدعنوان پولیس والے بھی بہت برا سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب کیپٹن کلسکی کے کارنامے سامنے آئے تو بدعنوان پولیس والوں تک کی گردنیں جھک گئیں۔ تمام فیملیز کا ناجائز دھندے دوبارہ شروع ہوئے تو ان کے درمیان جنگ میں دوبارہ شدت آ گئی، کیونکہ ان کے کاروبار سنبھالنے والے لوگ دوبارہ منظر عام پر آ گئے اور ان پر حملہ کرنا آسان ہو گیا۔ مینزا اور ٹیسیو نے اپنے خاص لڑکوں کو ساتھ لے کر 2 الگ الگ اپارٹمنٹس میں پڑاؤ ڈال لیا۔ ڈان کو اس دوران ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کے کمرے میں ہسپتال جیسے تمام انتظامات کر دیے گئے تھے۔ شفٹوں میں ڈیوٹی دینے کے لیے بااعتماد نرسیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ کینیڈی نامی ایک ڈاکٹر کو مستقل طور پر گھر میں ملازم رکھ لیا گیا تھا۔ ڈان ابھی کسی بھی معاملے میں احکام تو جاری نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے خاص باتیں سن کر بعض کے بارے میں پسندیدگی اور بعض کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مثلاً اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سولوزو اور کیپٹن کلسکی کو قتل کر کے مائیکل سسلی فرار ہو چکا تھا۔ آخر سنی نے فیصلہ کیا کہ ڈان کو اس قسم کے معاملات سے دور رکھنا ہی بہتر تھا، تاکہ اس کی آہستگی سے بحال ہوتی ہوئی صحت پر برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ دونوں طرف کے کئی افراد مارے جا چکے تھے۔ اب پانچوں فیملیز کا پلہ بھاری پڑتا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس قسم کی خبریں ڈان کو نہیں سنائی جا سکتی تھیں۔ ہیگن قدرے تشویش زدہ تھا
لیکن سنی نہایت پر اعتماد انداز میں تمام معاملات میں کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ فریڈ کو آرام کرنے کے لیے لاس ویگس بھیج دیا گیا تھا۔ وہ وہاں کے ڈان کا مہمان تھا جس نے ضمانت دی تھی کہ اس کی پناہ میں فریڈ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس طویل اور اعصاب شکن جنگ میں دونوں فریقوں کو بھاری مالی نقصانات بھی اٹھانا پڑے تھے۔ تمام معاملات خوف اور تناؤ کی فضا میں چل رہے تھے۔ اس دوران سنی نے ایک بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ 5 فیملیز کے سربراہوں کو مروا دے گا، خواہ اس میں کتنی ہی مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کی ایک ٹیم تشکیل دی جس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ 5 فیملیز کے سربراہوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ دیں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان سب کو بیک وقت مروانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی تھی۔ نگرانی کرنے والی ٹیموں کا اپنا کام شروع کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ 5 فیملیز کے سربراہ روپوش ہیں، ان کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ شاید انہیں سنی کے نئے احکام کی بھنک پڑ گئی تھی، یا پھر انہوں نے خود ہی فضا میں اپنے لیے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ سنی کو اس خبر سے بے حد مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد ماحول پر سکوت سا چھا گیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان گویا غیر اعلانیہ جنگ بندی سی ہو گئی تھی۔ باب نمبر 38 اگلی ویڈیو میں سنیں۔